بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع اسلام آباد کے علاقوں ترال اور سنگم میں چھاپوں کے دوران مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے پولیس کی طرف سے حریت رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حریت قائدین نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان مورد وجود میں آیا اور یہی نظریہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ حریت قائدین نے کہا کہ بھارت میں اقلیتیں خاص طور پر مسلمان غیر محفوظ ہیں اور بھارت نے روز اول سے ہی نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر بلکہ دیگر بھارتی ریاستوں میں بھی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی تحریک پاکستان کا ہی تسلسل ہے اور جموں کشمیر تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرق پرست اور ہندو بالادستی پر مبنی مسلمان اور کشمیر مخالف پالیسیوں سے نہ صرف کشمیریوں میں بی جے پی کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس سے غیر قانونی تسلط کے خلاف مزاحمتی تحریک بھی مستحکم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ گزشتہ برس 5 اگست کو مودی اور اس کے ٹولے نے بھارتی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کے حامل آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے بظاہر اپنی طرف سے پتہ صاف کیا، مگر عوامی طاقت کے سامنے آج تک دنیا کے بڑے بڑے مغرور اور سرکش نہیں ٹھہرے تو مودی اور اس کے حواری کس کھیت کی مولی ہیں۔ 5 اگست 2019 کو ایک روز پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں چپے چپے پر فوجی تعیناتی عمل میں لا کر 90 لاکھ زندہ انسانوں کو گھروں میں محصور اور فوجی محاصرہ مسلط کر کے اہل کشمیر کی نقل و حمل پر مکمل پابندیاں عائد کی گئیں۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا یہاں تک کہ دسمبر 2020 آن پہنچا۔ مودی حکومت نے اس دعوے کے اہل کشمیر کا 370 سے کوئی لینا دینا نہیں، یہاں نام نہاد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کرائے۔ اگرچہ یہاں کوئی بھی انتخابات اہل کشمیر کے مطمع نظر نہیں اور نہ ہی وہ حق خود ارادت کا نعم البدل ہو سکتے ہیں، مگر بی جے پی بالخصوص مودی کو اس کی زبان میں جواب دینا ناگزیر بن چکا تھا۔ ڈی ڈی سی انتخابی نتائج سامنے آئے تو مقبوضہ وادی کشمیر میں بی جے پی کا مکمل صفایا ہوا اور صوبہ جموں جہاں ہندو اکثریتی علاقوں میں بی جے پی کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا وہاں آزاد امیدواروں سے پٹ گئی۔ حالانکہ شاہنواز حسین، انوراگ ٹھاکر اور کپل مشرا جیسے دلالوں اور انتہا پسندوں نے ان نام نہاد انتخابات سے 1 ماہ قبل ہی مقبوضہ کشمیر میں ڈیرے ڈالے تھے۔ اہل کشمیر کا فیصلہ کل بھی بھارت کے خلاف تھا، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی بھارت مخالف ہی رہے گا، جس کا عملی ثبوت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات میں بی جے پی مخالف ووٹ ہے جو دراصل بھارت کے ناجائز قبضے کے خاتمے کے خلاف ووٹ ہے۔